غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، صدق اللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم و معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو آخری سانس تک حق بولنے کی، حق سننے کی، حق سمجھنے کی، حق سمجھانے کی، حق پر چلنے کی اور حق پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس کائنات میں کئی ساری دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے درمیان میں ایک چیز بنائے ہیں۔ مثال کے طور پر دو اینٹیں الگ الگ ہی، ان دو اینٹوں کو جوڑنا ہے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سیمنٹ کا انتظام کیا کہ سیمنٹ لگائے تو دو الگ الگ اینٹیں بھی کیا ہو جاتی ہیں، ایک ہو جاتی ہیں، اور اتنی مضبوط ایک ہو جاتی ہیں کہ ان کو جدا کرنا کبھی کبھی ہتھوڑے مارنا پڑتا، کبھی کبھی بڑی بڑی مشینوں کو لا کر ڈھکیلنا پڑتا نہیں۔ اسی طرح دو پیپر ہی، دو کاغذ ہی، ان دونوں کو ملانا ہے تو اب یہاں سیمنٹ کی ضرورت نہیں، اللہ اب یہاں گم لائے ہیں کہ گم کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے، دو پیپروں کو ایک کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ دو الگ الگ لکڑیوں کو جوڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیل بنائے ہیں، میخ، کہ دو لکڑیوں کو الگ الگ ہیں لیکن اب ہم اسے جوڑنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیل لائے، میخ لائے، تو وہ کیل کے ذریعے ہم کیا کرتے، دو لکڑیوں کو ایک کرتے تھے۔ اسی طرح دو کپڑوں کو جوڑنا ہے آئی باسط میں تو وہاں بھی کچھ نہ کچھ کسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ دو کپڑوں کو جوڑنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دھاگے کا انتظام کیا کہ دھاگے کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں، دو الگ الگ کپڑوں کو ایک کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مثال کے طور پر لوہا کو بھی آپ دیکھ لو، اگر دو لوہوں کو اگر ہم ملانا ہے تو وہاں ویلڈنگ کی ضرورت پڑتی ہے، اور دیکھو اینٹوں کو ملانا تو سیمنٹ کی ضرورت ہے، پیپروں کو ملانا تو گم کی ضرورت ہے، لوہے کو ملانا تو ویلڈنگ کی ضرورت ہے، پیپر کو ملانا یا کپڑوں کو ملانا تو دھاگے کی ضرورت ہے۔ ایک ملانے کی چیز کو ہمیں دوسرے میں بھی نہیں ملا سکتے۔ مثال کے طور پر سیمنٹ اینٹوں کو جا کر جوڑ رہا ہے تو وہ سیمنٹ ہمیں لکڑیوں میں استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ ہر چیز کے لیے ایک ایک چیز بنا دی ہے۔ دو الگ الگ چیزوں کو جوڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چیز بنا دی ہے۔ تو اب دلوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ چیزوں کو، دو الگ الگ چیزوں کو جوڑنے کے لیے اللہ ایک چیز بنائے ہیں، دو الگ الگ کپڑے تھے لیکن ایک ہو گئے، دو الگ الگ لکڑیاں تھیں لیکن ایک ہو گئی، دو الگ الگ لوہے تھے لیکن ایک ہو گیا، دو الگ الگ پلاسٹک تھے ایک ہو گئے، تو انسان دو الگ الگ ہیں لیکن ان دونوں کو جوڑنا ہے، ان دونوں کو آپس میں ملنا ہے، ان دونوں کا آپس میں جڑنا ہے، تو اس کے لیے کیا ضرورت، اللہ کیا بنائے، محبت۔ اللہ کیا بنائے، محبت۔ اس لیے کہ جب کسی کے اندر اللہ کے لیے محبت آتی ہے، ایک دوسرے کے لیے، اس میں کوئی غرض نہیں ہوتا، دنیاوی غرض نہیں۔ مثال کے طور پر لوگ کسی بڑے ذمہ دار کی عزت کرتی ہیں، کسی بڑے ذمہ دار کے پیچھے زیادہ رہتی، دیکھو لوگ کیوں، ان سے ہم نہ فائدہ پہنچتا،
ان سے ہم نا فائدہ پہنچتا ہے. کوئی کسی مالدار بیٹے سے پیار کرتا ہے کیونکہ تو اس کے ذریعے اس کے پیسوں سے ہم نا فائدہ ہوتا ہے. مطلب نہیں. اللہ کے لیے محبت کا کیا مطلب؟ دنیا کا کوئی مقصد نہیں رہنا، صرف انہیں اللہ کا بندہ ہے، نبی کا امتی ہے، یہ سوچ کر اس سے پیار کرنا شروع کر دینا. ایسی محبت اگر دو مسلمان بھائیوں میں آ گئی تو وہ دو مسلمان بھائیوں کو کوئی جدا نہیں کر سکتا. آج یہی تو فرق ہے پوری دنیا میں کہ سب اپنے آپ کو نبی کا امتی اور اللہ کا بندہ ہونے کا دعویٰ کرتی، لیکن آج بھی ان کے دل خالی ہیں، محبتوں سے خالی ہیں. ہر ایک دوسرے کی عزت گرانے میں، عزت اڑانے میں پڑا ہوا ہے. محبت نہیں ہے. آج محبت ہماروں میں نہیں بھی، جانوروں میں بھی ہے. یہاں تک دو ہڈیوں کو آپ الگ رکھو، دیکھو چند دن کے بعد آپ دیکھو وہ دو ہڈیاں میں مل جاتی. کیوں؟ اللہ اس میں وہ طاقت پیدا کی ہے. تو محبت بہت ضرورت ہے. اسی لیے اللہ فرماتی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. بے شک جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کریں گے، رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت ڈال دے گا. جو محبت دین کی نسبت سے ہوتی ہے وہ محبت سب سے زیادہ پکی ہوتی ہے. دین کی نسبت سے محبت کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ نبی کا امتی ہے، ایسی جو کوئی محبت کرتا ہے تو وہ محبت پکی ہوتی ہے، کبھی بھی نہیں چھوٹتی. لیکن خواہشات کی محبت، مطلب کی محبت ختم ہو جاتی. ایک سے دوستی کرے، اس کا مطلب ہونے تک ہمیں اس کے ساتھ تھے، ہمارا مطلب ہوتے ہمیں اس کے ساتھ نکل گئے. کئی ساری دنیا میں محبت ہے، مطلب کی ہو رہی ہے. کوئی کسی کو بیوہ کو پیسے دینا چاہ رہا، اس کے پیچھے بھی ایک مطلب رہتا اس کا. کوئی کسی غریب گھر میں جا کو ہمدردی دکھاتا ہے تو اس کے پیچھے اس کا تو بھی کیا تو مطلب رہتا ضرور. مطلب نہیں سوچ کوئی آدمی کوئی کام نہیں کر رہا، وہ دل بڑا دکھتا. چیزیں بانٹنے والا بھی مطلب کے ساتھ بانٹتا ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں، لوگ مجھے کیا سمجھے؟ مالدار سمجھے، لوگ مجھے سخی سمجھے. ایک آدمی تھا، پورا گاؤں اس کی تعریف کیا کرتا تھا، اس کی سخاوت کے بہت زیادہ بول ہوا کرتے تھے دنیا میں. تو لوگ اسے بہت بڑا سخی کہتے تھے، اللہ کا نیک بندہ کہتے تھے. لیکن ہمیشہ یاد رکھو، اچھے اور برے ہونے کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، اچھا اور برا ہونے کا فیصلہ صرف اللہ کرتا. اس لیے کوئی اپنے آپ کو جنتی کو بولنا نہیں، دوسروں کو جہنمی کو بولنا نہیں. تو جہنمی، تو جہنمی، تو جہنمی، تو جہنم میں جاتا ہے، یہ بار بار بولتا رہا گا نا، اللہ کو غصہ آ گیا تو بولنے والے کو اٹھا کو ڈالتی. جس سے بولتا تھا اللہ اسے جنت میں ڈال دکھاتی، اور یہ ہوا بھی ہے. تو گاؤں پورا اسے تعریفیں کیا کرتا تھا، اس کی سخاوت کی بول ہوتی تھی، گونج ہوتی تھی. بہت بڑا دل والا بھی، بہت پیسے خرچ کرتا، بہت نیک انسان، بہت اچھا انسان. لیکن اس کی موت آ گئی، بہت سارے لوگ جنازے میں. تو قبرستان لے کر گئے، دفن کرے. دفن کرنے کے بعد ایک عجیب سا آدمی، اجنبی آدمی، کون ہے معلوم نہیں، کہنے لگا کہ میری قبر میں، یہ قبر میں میری پرس پڑ گئی، میری پرس ہونا مجھے. بھائی قبر دفنا لیں، اب قبر کھودنے نہیں ہوتا. نہیں بھائی میرے بہت اہم چیزیں ہیں اس میں، مجھے ابھی چھونا، ابھی بند کری، کیا بھی نہیں لو. ہمیں 40 قدم گئے تو فرشتے آتے سو ہے نہیں، وہ کھولو کیا بھی نہیں، ابھی بند کری. اچھا کو لوگ کھولے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پوری قبر آگ سے بھری ہوئی ہے. پوری قبر آگ سے بھری ہوئی ہے اور انہیں آگ میں جل رہا. کئی سارے لوگ بے ہوش ہو گئے، کئی سارے لوگ بھاگ گئے. لیکن اٹھ کر دیکھے تو وہ آدمی جو تھا، بولا تھا کہ میری پرس گم ہو گئی، انہیں نہیں تھا. کیوں؟ سب لوگ تو کہتے تھے کہ نہ بڑا دل والا ہے، بڑا خرچ کرتا ہے، بڑا پیسے دیتا ہے، بڑا کھلاتا ہے، بڑا نیک، بڑا یہ، بڑا وہ. لیکن اللہ کو معلوم نہ دل میں کیا چل رہا ہوگا. رات میں انہیں جاؤ کہ دل میں کیا بول رہا، اللہ کو معلوم نہیں. لوگ اسے سمجھتے تھے بڑا لیکن انہیں کیوں کرتا تھا؟ لوگ مجھے اچھا سمجھتے ہیں، میں لوگوں کی نظر میں سب سے اچھا رہنا. اسی لیے اللہ فرماتی ہیں کہ قیامت کے دن جو کوئی لوگوں کو دکھانے کے واسطے نماز پڑھا رہتا ہے،
لوگوں کو دکھانے کے واسطے خرچ کرا رہتا ہے، لوگوں کو بتانے کے واسطے خوب علم حاصل کرا رہتا ہے، لوگ مجھے عالم بولے، لوگ مجھے مالدار بولے، لوگ مجھے مجاہد بولے، تو اللہ بولتے کہتے ہیں جا ان کے پاس اتنے کیا لے لے جا جن کو تو دکھانے کے واسطے کرتا تھا، تو کون دیتی وہاں نے کہ اللہ کے علاوہ بولو۔ تو دو انسانوں کو جوڑنے کے لیے اللہ محبت لائے، اور محبت ایسی کہ اگر اللہ کے لیے وہ محبت آ گئی تو وہ محبت جدا نہیں کر سکتی دو انسانوں کو، جس کی مثال حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اتنے اچھے تھے، اتنی محبتیں ان کے اندر تھی، ایک دوسرے کے غم میں ساتھ دیتے، ایک دوسرے کی تکلیف میں ساتھ دیتے، ایک دوسرے کی پریشانی میں ساتھ دیتے، کبھی بھی اپنا مطلب نہیں، ہمیشہ مومنین کے بارے میں، غموں کے بارے میں، تکلیفوں کے بارے میں سوچتے، یہاں تک کہ اللہ ان کی تعریف کا دل ہے رحماء بینہم، وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت رحیم اور کریم ہے۔ مسلمانوں میں کیا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ بہت رحیم اور کریم ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، حضور اگر پوری زمین اتنا خزانہ بھی آپ خرچ کر دیتے تو صحابہ کے دلوں میں آپ محبتوں کو نہ ڈالتے، کیوں؟ ولیکن اللہ الف بینہم، محبتیں ڈالنے والا اللہ ہے، دلوں میں محبتیں ڈالنے والا اللہ ہے۔ کب ڈالتا ہے؟ جب ہماری نیت اچھی ہو، جب ہماری دوستی اللہ کے لیے ہو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے یہ صرف اللہ کا بندہ ہے، نبی کا امتی ہے، یہ سوچ کر محبت کرو بس۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے آپ کے پاس کون آیا تو بھی آپ اسے اٹھا کو زمیناں دیالتی، تحقیق کرتے نہیں، معلوم کرتے نہیں، آپ کو بہت سارے لوگ دھوکہ دیال رہی، جھوٹے جھوٹے باتیں بول کو آپ نرم ہی سمجھ کر کیا کر رہی، زمینہ لکھا لے چلے آ رہی ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، آپ کیسے کر سکتے ہیں یہ کام؟ تو حضرت ابوبکر کا جملہ سنو، ابوبکر اس لیے میں کہا کرتا تھا کہ میں خلافت کا لائق نہیں ہوں، تمہیں خلیفہ بن جاؤ۔ کتنا دل پاک! ارے امیر المومنین بھائی، مسلمانوں کے بادشاہ حضرت ابوبکر، ان کا حق، ان کا فیصلہ، انہوں جو چاہے کرتی، لیکن وہ عمر آ کر پوچھ رہی، عمر کے بارے میں دل پاک ہے، عمر سے کہنے لگے اسی لیے عمر میں لائق نہیں خلافت کا، تمہیں لے لو، دل پاک، ورنہ ہمیں رہتے تو میں بادشاہ میں امیر میں، مجھے تو بولتی تمہیں آنکھو کتنی ہمت تم نہ، زبان سنبھالو، آئی بات سب میں۔ لیکن صحابہ کا دل کیا ہوتا تھا؟ ابرہم قلوبا، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتی کہ صحابہ کا دل کیا ہوتا تھا؟ پاک ہوتا تھا، اللہ کے لیے محبت کرتے تھے، اللہ ہی کے لیے محبت کرتے تھے، دوسرا کوئی غرض نہیں ان کا کہ مجھے ان سے فائدہ ہو جاتا ہے، میں ان کے پیچھے پیچھے چلیا، میں ان کو سلام کریا، میں ان کے کار کا ڈور کھولیا، میں ان کی کیلی پکڑیا، میں ان کا موبائل پکڑیا تو مجھے خوب پیسے ملتی، مجھے خوب شان ملتی ہے، میں کسی کے پیچھے چلیا تو میں کیمرے میں آ جاتا ہوں، میں فوٹو میں آ جاتا ہوں، میں ٹی وی میں آ جاتا ہوں۔ غرض نہیں ہے، غرض کے بغیر آپ ہر مسلمان سے پیار کرو، اللہ کے لیے محبت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عرش کے نیچے ان لوگوں کو بھی اللہ سایہ دیتا ہے، عرش کا سایہ اللہ پوری امت محمدیہ کو نصیب فرمائے، جو دو بندے اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے تھے، اللہ کے لیے آپس میں، اللہ کے لیے میں بار بار بول رہا ہوں، اللہ کے لیے محبت کا کیا مطلب؟ اس سے مندے فائدہ ہون دے یا نہیں ہون دے، وہ منجے نکو انہیں اللہ کا بندہ ہے، بس میں اسے پیار کرنا، میں اس کا خیال کرنا، انہیں غریب ہے، انہیں مالدار ہے، انہیں اچھا ہے، انہیں خراب ہے، یہ سب نہیں، بس انہیں اللہ کا بندہ ہے، انہیں نبی کا امتی ہے، بس اسے محبت کرو، اس کے غم میں ساتھ دیو، اس کی تکلیف میں ساتھ دیو، اس کی مصیبت میں ساتھ دیو، یہ ہے اللہ کے لیے محبت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے خوش ہو جاتے ہیں جو ایک دوسرے اللہ کے لیے محبت کر لیتے ہیں۔ مثلا میں تمہارے سے محبت کر رہا ہوں، تمہیں میرے سے محبت کر رہی، اور ہماری محبت صرف اللہ کے لیے ہے، تو ہمارے دونوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اس کا واقعہ ہے، اللہ کے بہت بڑے نیک بندے گزرے ہیں، حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ رات میں سوئے ہوئے تھے، اچانک آنکھ کھلی تو کمرہ پورا اجالا ہے،
ایک فرشتہ بیٹھ کر کمرے میں کچھ لکھ رہا ہے. حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ پوچھنے لگے ارے بھائی کیا لکھ رہے ہو؟ تو فرشتہ جواب دیا میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جو اللہ سے محبت کر رہے ہیں، جو اللہ سے محبت کر رہے ہیں. غور سے سنو جملہ، میں ان لوگوں کا نام لکھ رہا ہوں جو اللہ سے محبت کر رہے ہیں. اللہ سے محبت کر رہی ہیں تو تب کو سمجھو کتنا اچھا کام نہیں وہ. تو ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ پوچھنے لگے بھائی میرا بھی نام ہے اس میں؟ تو فرشتہ کہنے لگا نہیں تمہارا نام نہیں ہے. تو افسوس ہوا، رونے لگے. پھر کہنے لگے اچھا میرا نام ان لوگوں کے نام میں لکھ دو جو اللہ کے لیے اللہ کے بندوں سے پیار کرتی، اللہ کے لیے اللہ کے بندوں سے پیار کرتی. تو فرشتہ لکھ ڈالے. پھر دوسری مرتبہ حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ پھر دیکھے فرشتے کو، آئی بات سمجھ میں. پھر فرشتہ کچھ لکھ رہا تھا. چند دن کے بعد پھر حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ پوچھنے لگے اب میرا نام ہے کیا؟ جن سے اللہ محبت کر رہا ہے، جن سے اللہ محبت کر رہا ہے اس فہرست میں میرا نام ہے کیا؟ تو وہ فرشتہ کہنے لگا کہ حضرت شیخ ابراہیم ادہم اب تو تمہارا نام سب سے اوپر ہے، اس لسٹ میں تمہارا نام سب سے اوپر ہے. یہ مقام کب ملا؟ جب انہوں اللہ کے بندوں کو اللہ کے لیے پیار کرے تو اللہ ان کو وہ مقام دیا کہ ان کا نام سب سے اوپر لکھا ہے اللہ. ارے بسد میں اس لیے اللہ کے بندوں کو، صرف انہیں اللہ کا بندہ ہے، نبی کا امتی ہے اس لیے پیار کرو. بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، تبلیغی ہے، شیعہ ہے، یہ سب الگ ہی ہے. یہ فرقے رہتی ہیں قیامت تک رہتی ہے. جو اپنے مسلک پر ہی ان کو ان کا وہ مسلک مبارک. کیوں؟ اللہ آپ کو عقلیں دیا ہے، ہمیں بھی عقلیں دیا ہے، عقل سلیم دیا ہے. اسی لیے اللہ فرماتی یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن نہ مال کام آئے گا نہ تمہارے بچے کام آئیں گے. آئی بات سمجھ میں؟ آج لوگ سمجھتی ہیں کہ مال کی وجہ سے عزتیں ہو رہی. ہمارے پاس مال رہا تو ہم نہ عزت، ہمارے پاس مال نہیں گا تو ہم نہ عزت ہے نہیں. اس لیے کیا کرتے رہو؟ کماتے رہو کماتے رہو کماتے رہو کماتے رہو. اور یاد رکھو وہ عزت ہے صرف آپ کے سامنے چ. میں بول دیا تھا ایک مرتبہ جمعہ کے بیان میں بھی کہ ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا میں، میرے بازو بھی چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے. آئی بات سب میں یہاں نہیں لو رام سمندرم کا نہیں واقعہ وہ باہر کا. تو ایک ذمہ دار آنے لگے، ایک بڑے قسم کے سیاست میں تھے. آئی بات سب میں تو ان آ رہے تھے تو دونوں باتیں کر رہی آ رہا دیکھ کئی سارا دیکھ، سر پہ بالا نہیں، پیٹ سامنے آ گئے. ہاں لوگوں کا مال کھا کو کیسا ہو گیا دیکھ. برائیاں کرتے ہی مجھے تعجب بھی ہو رہا ہے، ہنسی بھی آ رہی ہے کہ یار اتنی برائیاں کر رہی ہیں لوگ. پھر انہیں قریب آتے ہی السلام علیکم، اچھے ہی ہیں کب ہے دا آؤ دا بیٹھو، تم نہ یاد کر لگتے دا بیٹھو اٹھ کو ادب پورا ہے. وہ بیچارہ خوش ہو گیا. مجھے کہہ رہے اتنی عزت ہے، وہ عزت ارے اللہ کے بندے تو پہلے سن لیا رہا تھا تو مر جاتا تھا. وہ تی بے عزتی کرے انہوں بتا ہوتا سو تو ہمیں آتے رہتی رستے میں آ رہا دیکھ مولی لوگوں کو کفر کی طرف بلانے والا، نعوذ باللہ، اللہ حفاظت فرمائے. بول دی ایسا ہمارے بارے میں، لوگوں کو ایمان کی دعوت دے نہیں سکا، کفر کی دعوت دے رہا ہے. علماء کو بولتی میں بہت سارے القاب سے پکارتی، اللہ ان کو بھی ہدایت دینا، اللہ ان کو بھی جنت الفردوس دینا. آئی بس کہیں کہ تو معلوم نہیں سو کرتے بھائی، معلوم ہے تو کون کرتا بولو؟ معلوم نہیں سالے نا پاپ غلطی کرتے، معلوم ہے سالے غلطی کرتی، اللہ ان کو بھی ہدایت دینا. لیکن سامنے آتے السلام علیکم مولانا خیریت، اسے بولتے سو اللہ کے لیے محبت نہیں کر رہی تمہیں، یہاں تمہاری محبت صرف دکھاوا ہے، یہاں محبت صرف تمہاری. تو لوگ سمجھتی کہ آج پیسہ ہے تو عزت ہے، سلام ہے،
لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. آئے تو ہمارے نبی کو پسند نہیں تھا بھی کھڑے ہونا. ہمارے نبی جب آتے صحابہ کھڑے ہوتے تو ہمارے نبی غصہ ہو جاتے. ہمارے نبی بولتے بیٹھو، ایسا مت کھڑا رہا کرو میں آنے کے بعد. اور ہمارے نبی کبھی بھی مجلس میں آگے چلیش نہیں، یا تو پیچھے چلتے یا تو درمیان میں چلتے. کبھی کبھی لوگ آ جاتے صحابہ کے درمیان، ہمارے نبی اتنا گھل مل کو بیٹھتے تھے، معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ آقا کون ہے، غلام کون ہے، نبی کون ہے، امتی کون ہے. اتنا مل جل کر. گلی میں کوئی بوڑھیا ٹکا لیتی، محمد رکو، رک جاتے. جب تک وہ اپنی بات ختم نہیں کرتی کھڑے ہو کر ان کی بات سنتے رہتے. چھوٹے بچے سلام کرے بچوں کو سلام دو کا جواب دیتے. انہوں خود ہمارے نبی خود بچوں کو سلام کرتے. آئی بات سن، ہمارے نبی خود بچوں کو سلام کرتے. غالباً ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ظاہر غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قریہ چھوٹا سا گاؤں، کالے کلوٹے غریب، جب بھی ان کے گاؤں سے آتے تھے نبی کو کچھ ترکاریاں کچھ کھانے کی چیزیں نبی کو لے کر آتے. بازار میں بیچنے کے واسطے آتے تھے تو ایسا ہمارے نبی کے لیے بھی کچھ لے کر آتے. ایک مرتبہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گئے تو معلوم کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، تو چیزیں رکھ کر کہہ دیے کہ ہمارے نبی سے کہہ دو کہ ظاہر رہے تھے. اچھا ٹھیک ہے، چلے گئے بازار میں. ہمارے نبی گھر کو آئے تو کہنے والوں نے کہا کہ حضور ظاہر رہے تھے. اچھا کہاں ہے؟ بازار میں. اچھا گئے ہمارے نبی، ایک غریب کالے کلوٹے کھیڑے والے ترکاری بیچ لینے والے، بازار میں کچھ سودے بیچ لینے والے. ہمارے نبی گئے بیچ بازار میں، انہوں کھڑے ہی جسم پورا پسینے سے جھبا لگ گیا ہے، ٹائٹ کالے ایک دم. آئی بات سمجھ میں، کچھ بھی ان کی اوقات نہیں ہمارے حساب سے، نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمانا. تو ہمارا نبی سیدھا گئے پیچھے سے. ہمارے نبی کی عادت ہے دیکھو، پیچھے سے ایسے جیسے آنکھیں پکڑ لے گھٹ. انہوں پریشان بیچ بازار میں، مدینے کے بیچ بازار میں، پوری کائنات کے نبی. آئی بات سن میں، آج حضرت ایسا کردہ لندے یا کوئی مسجد کے ذمہ دار ایسا کردہ لندے یا کوئی سیاست والے یا کوئی ذمہ دار ایسا کردہ لندے، دوسرے دن پیپر میں آ جاتا. شرم ہی چاہیے بھائی ان کو، بازار میں کھیل لیتے ہیں. کیا اخلاق دیکھو ہمارے نبی کے، کہ بیچ بازار میں، مدینے کے بازار میں آئی ہی پیچھے سے ایسا پکڑ لیے ہی. انہوں خوشبو سے کنکنیوں سے پہچان لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو اور سینہ لگائے انہوں ٹائٹ، اور پیٹ لگائے ہمارے نبی کے سینے کو ٹائٹ لگائے. پسینہ لت پت ہو گیا جسم. ہمارا نبی اعلان کرے کون لے لیتا بھائی اسے، اعلان کر رہی. تو حضرت ظاہر رتن کہنے لگے حضور میں کالا کلوٹا ہوں، کھرا ہوں. کیوں؟ مجھے اتنے پیسے میں نہیں ملتے، تم نہ بیچے تو مجھے بیچے تو تم نہ اتنے پیسے نہیں ملتے، میں ایک دم بیکار سودا میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا یا ظاہر لیکن عند اللہ لست بکاسد. ظاہر تمہیں لوگوں کے سامنے بیکار رہیں گا لیکن تمہیں اللہ کے سامنے بہت بڑے. یہ اللہ کے لیے محبت کرنا، یہ اللہ کے لیے محبت کرنا، اسے بولتے سو اللہ کے لیے محبت. جتنا گنہگار ہے اسے اتنا زیادہ پیار کرو، جتنا زیادہ گنہگار ہے اسے اتنی زیادہ دوستی کرو. گنہگار کو تو گنہگار گنہگار گنہگار، شرابی شرابی شرابی، چور چور چور، بول 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 کر نفرت پیدا کر دیے. تو اب انہیں نہیں بدلتا، انہیں بدلنے کی کوشش بھی نہیں کرتا کہ مجھے کون بھی بات کرتے نہیں، میں ایسا پوری زندگی. دوستی کرنے کا کیا مطلب میں بول رہا ہوں سو اس کے گناہ کے کاموں میں سے ساتھ مت دیو، یہ بھی بات سمجھ لیو. آئی بات سن میں، اسے پیار سے بات کرو، اسے محبت سے بات کرو، اسے اپناؤ. دنیا والے بات نہیں کر رہی، گاؤں والے بات نہیں کر رہی، تمہیں جا کو بات کرو. گاؤں والے اس کے گھر میں جانا پسند نہیں کرتے، تمہیں جا کو بیٹھو. کیوں؟ انہیں نبی کا امت ہی، جتنا میرے جانے سے نبی جنت میں خوش ہوتی اتنا اس کے جانے سے بھی نبی خوش ہوتی. تو میری نیت یہ ہونا کہ میرے نبی خوش ہو جائے، میرے نبی کے چہرے پر خوشی آ جائے، میری نیت یہ ہونا. سو یہ ایک امتی بھی آگ میں چلا تو میرے نبی کے آنکھوں کا آنسو کتنا قیمتی ہے.
हाँ, कितनी तकलीफ होती है मेरे नबी को। ये सोचो भाई, मुझे ये दर्द होता। अल्लाह के लिए मोहब्बत करो। पैसा पैसा देखो, अब मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल देता हूँ कि बाप बड़ी मेहनत करता किसके लिए? बच्चों के लिए, घर भी बनाता। पूछे तो क्या बोलता है? बच्चों के वास्ते कुछ तो करना हजरत, मेरे बच्चे रोड के हवाले हो जाते। आई बात समझ। फिर ये बाप चल जाता, बच्चे पैसे कमा लेते, फिर उन्हों भी कमाती, उनको पूछो तुम्हें कहीं को कमा रही? मेरे बच्चे रोड के हवाले हो जाते। भाई तुम्हारा अब्बा को भी टेंशन, तुम ना भी टेंशन, तुम्हारे बच्चों को भी टेंशन। ये टेंशन कब तक रहता है भाई? अब्बा मेरे ऊपर मेहनत कर को गए नहीं तो मेरा टेंशन ख़त्म होना था नहीं है। अब हमारा अब्बा मेहनत कर को मुझे घर मुझे पैसा सब कुछ दिया चल गए भाई, मेरा टेंशन ख़त्म हुआ ना नहीं है? मेरा टेंशन ख़त्म होता है नहीं। फिर एक टेंशन क्या? मुझे शादी होती, मुझे बच्चे हो जाती, अब मुझे टेंशन अब क्या? मेरे बच्चे। अच्छा भाई घराम बना के देती हैं आजकल माँ बाप, बच्चों के लिए घराम बनाती, ख़ास घराम। अल्लाह अगर हैसियत दिया है, खूब पैसे अगर बेकार ही तो घराम बना सकती। आई बात समझ। लेकिन आजकल के नौजवानों को है ना, माँ बाप बने सो घराम भी पसंद आते नहीं, इसलिए उन अलग से घर बनाती। उनको यहाँ ऐनक रहना, यहाँ खिड़की रहना, यहाँ ऐसे रकम मारी पर्दे रहना, ज़बरदस्त डेकोरेशन आना। अब्बा पुराने आदमी पुराने तरीके से घर बना चले गए, वो घर गिराता उन्हें, गिरा को अब भी भारी बनाता, नहीं कि तो वो घर भाड़े दिया को फिर अपना एक नया घर बनाता। फ़ायदा क्या अब्बा घर बना को? मेरे बेटे की ज़रूरत तो पूरी हुई ना, कहाँ ज़रूरत पूरी हुई? तुम्हारा बेटा अब शुरू, बच्चे होते ही अब उन्हें शुरू, अब किसकी ज़रूरत पूरी हुई दुनिया में? इसलिए हमारे नबी बोले कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीब और आबिर सबील, दुनिया में ऐसे रहो जैसे एक मुसाफिर रहता है। यहाँ से मैं बेंगलोर जा रहा हूँ, बीच में टिका में खा ले पी ले को सुकून से बैठा, थोड़ी देर आराम करे, उसे मेरी जगह समझ जाता हूँ। नहीं मेरी जगह बैठ गया तो भाई भगा को मारती बाद में। चुपके बैठा हूँ, थोड़ी देर आराम कर रहे हैं, फिर मेरी मंजिल को मैं जाना, सफ़र में हूँ सो मैं। इसी तरह मैं जन्नत में ही सो, फिर कहाँ जाना? जन्नत में जाना। दुनिया में अल्लाह रहती भेजा जाओ भाई को, तो यहाँ अपना घर बना लिए, अपनी ज़िंदगी बना लिए, सब मेरा 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 करें, छोड़कर खाली हाथ जाती तो उस वक्त पछतावा। अब तो बोलती, मौलाना को बोलती, भाई मौलाना के पास पैसे नहीं, घर बना सकते नहीं, इसलिए बोलती हूँ ना, हमने ज़रूरत भी नहीं भी। अगर अल्लाह हमने भी खूब पैसे दिया इंशाअल्लाह, आई बात सब में, अगर हमारे पास भी खूब पैसे आ गए तब देखेंगे, आई बात सब में, वरना क्या ज़रूरत है? कहेगा तो हमें बनाते इस घर हमारे बच्चों को पसंद है, नहीं आता, हमें पढ़ते से मेहनत हमारे बच्चों के लिए काफ़ी नहीं होती, तो फिर उठो फिर मेहनत पढ़ना सोचो। आई बात सब में रत्ती तो मेहनत कहाँ कम होती। एक आदमी से पूछो क्या भाई तुम्हारा अब्बा मेहनत पड़ेगा तुम्हारा वास्ते? हो बल्ला का पढ़ाई। अब तू कहीं मेहनत पढ़ रहा, मेरे बच्चों के वास्ते मेहनत पढ़ रहा हूँ, तो कब तक मेहनत है ये? अब कुछ तू दूसरों के लिए कर रहा, खुद के लिए क्या कर लिया तू? तेरे बच्चों के लिए मेहनत पड़ा भाई, अच्छी बात है, अच्छा मेहनत पड़ा तो अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए क्या पड़ा मेहनत? तो खुद की खबर, दुनिया के घर को भाई आजकल सुनने में आ रहा है कि बैतुल खला में भी टाइल्स लगाए जाते हैं, बड़े शानदार से इस्तिंजा खाने बनाए जाते हैं, लाखों करोड़ों का पैसा उस पर खर्च हो रहा। एक है चीज़ में भी जितनी ज़रूरत है उतना खर्च कर लेना, शरीयत इजाज़त देती, लेकिन फजूल खर्ची आज लोग कर करके इतने सारे घर बना रही, तो क्या वो घर उनके बच्चों को पसंद आएंगे? हाँ भाई अम्मी अब्बा के कपड़े कौन तो बैठा बेटा पहन लेता है, अब्बा के कपड़े, हमारा अब्बा के कपड़े पहनते थे, वो पहले पहनते थे, आजकल पहनती है, साइज बसाया नहीं कहते है कि नहीं? अम्मी के कपड़े उठा कभी बेटी पहनती है नहीं, ये बुढ़ी सका दिखती हूँ मैं, पसंद आते नहीं है उन अपनी चीज़। इंसान हर इंसान अपनी अपनी चीज़ में 6-7। तो ये सब क्यों होता बोलो? जब अल्लाह के लिए मोहब्बतें नहीं होती, जब आप दुनिया को सब कुछ समझ जाती, दुनिया की मोहब्बतों को सब कुछ समझ जाती, तो यही होता। इसलिए हर चीज़ में अल्लाह को आगे रखो कि अल्लाह जो बोले मैं वही करूँगा, मेरे नबी जो बोले मैं वही करूँगा, मेरे दिल में क्या आता मैं वो नहीं करूँगा, इसलिए कि मैं पछताना है। दूसरों के बारे में कभी भी ज़्यादा मत सोचो, अपने बारे में ज़्यादा सोचो
کہ قبروں گھر دنیا کے گھروں کی اتنی فکر آپ کرتی، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر آپ یہ سوچ لیتے کہ قبر میں میرا گھر کیسا ہونے والا ہے، سکون ملنے والی ہے یا عذاب ملنے والا ہے، خوشی ملنے والا ہے یا غم ملنا، جنتی ہوں یا جہنمی ہوں، تھوڑا سوچ لو بیٹھ کر۔ جس کا اوڑھنا بھی مٹی، جس کا بچھونا بھی مٹی، جس کا تکیہ بھی مٹی، کیا حالت بولو ہاں؟ اس گھر کی کبھی فکر ہوئی؟ نہیں۔ اس لیے اللہ کے بندوں کو اللہ کے لیے پیار کرو، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ انہیں اللہ کا بندہ ہے، انہیں اللہ کی بندی ہے۔ محبتوں میں بھی مطلب ہے، آج محبتوں میں بھی مطلب ہے۔ میرا کام پورا ہونا، میرا کام ہوتے ہی اس سائڈ کو ہٹا لیں گے۔ آئی بات میں کسی سے کام کرا لینا، اسے خوب چائے پلا کو، ناشتے کرا کو، آئی بات میں کارا میں پھرا کو اس کے کام کرا لیتی، پھر اسے ایسا اٹھا کے بازو رکھ ڈالتی ہیں کہ پاپ انہیں نئیش نہیں تھا یہ پورے کام میں۔ نہیں، ایسے سب کام نہیں کرنا۔ دوسروں کو آپ جتنا خوش کریں گے اللہ آپ کو اتنا خوش رکھے گا، یاد رکھو۔ دوسروں کے دلوں کو آپ جتنا خوش رکھیں گے اتنا اللہ آپ کو خوش رکھے گا۔ باپ اپنے بچوں کو خوش رکھ رہا ہے تو اللہ باپ کو خوش رکھتے، بچے اپنے ماں باپ کو خوش رکھ رہی تو اللہ ان کو خوش رکھتا ہے، بیوی اپنے شوہر کو خوش رکھ رہی ہے تو اللہ بیوی کو خوش رکھتا ہے، شوہر اپنی بیوی کو خوش رکھ رہا ہے تو اللہ شوہر کو خوش رکھتا ہے۔ ایسا ہر انسان ایک دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کرے، آئی بات میں تو دوسرے کیا کرتے ہیں، اس سے خود بخود محبت کرنے میں لگ جاتی، اور ایک انسان دوسرے انسان کو خوش کرنے میں لگ جائے، آئی بات میں اللہ کے لیے، بھئی ہر کام میں اللہ کے لیے بول رہا ہوں میں، اللہ کے لیے خوش کرنے میں لگ جائے تو سمجھو کہ اللہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اور جن سے اللہ خوش ہو جاتے ہیں ان سے پوری کائنات خوش ہو جاتی ہے، ان سے پوری کائنات خوش ہو جاتی ہے۔ میرے نبی سے اللہ خوش ہو گئے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو اللہ پوری کائنات میں اپنی تعریف کے بعد سب سے زیادہ تعریف کرنے کے لائق ہمارے نبی کو بنا کو چھوڑ دینا۔ میں چیلنج کرتا ہوں، میرا چیلنج ایکسیپٹ کرو تم۔ کیا مطلب؟ پوری کائنات میں 24 گھنٹے کس کی تعریف زیادہ ہو رہی ہے؟ اللہ کی۔ کس کی؟ کیسے؟ سوال کیسے؟ ہم سنے ہیں کہ اذان اللہ اکبر اللہ اکبر 24 گھنٹے کسی نہ کسی گاؤں، کسی نہ کسی شہر، کسی نہ کسی محلے میں، کسی نہ کسی ملک میں، مشرق ہو یا مغرب، شمال ہو یا جنوب، ہر جگہ ہر مسجد میں ایک یہاں اذان ختم ہوئی رہتی، دوسری اذان وہاں شروع ہوئی رہتی۔ یہ کتنے سال سے نظام چل رہا ہے؟ 1400 سال سے۔ اس سے پہلے بھی نظام تھا، کیا نظام تھا وہ اللہ بہتر جانتا، لیکن ہمارے نبی کے زمانے سے صرف اذان کو میں بول رہا ہوں، اذان چھوڑو، دوسرا ایک ہی وقت میں دنیا میں کئی سارے انسان ایک ہی منٹ میں کتنے کی لوگوں کی تعریف، کتنے کی چیزوں کی تعریف کرتے رہتی نہیں بھائی؟ اب فی الوقت اب اسی منٹ میں میں تعریف کر رہا ہوں، اللہ کی مثال کے طور پر کوئی پھول کی تعریف کرتا رہتا، پھول اٹھایا رہتا اب ہاتھ میں، نہیں اب یہ منٹ میں اٹھایا رہتا، پھول اٹھایا رہتا، کتنا اچھا ہے دیکھ پھول۔ یہ کوئی انسان اب بھی فی الوقت کسی کار کو دیکھا رہتا ہے، کتنی اچھی ہے دیکھے کار۔ کوئی انسان ابھی کسی گھر کو دیکھا رہتا ہے یا کسی چیز کو دیکھا رہتا ہے، کسی نہ کسی چیز کو دیکھا رہتا ہے دنیا میں، پورے کے پورے انسان، چاہے وہ جانوروں کو، چاہے وہ مچھلیوں کو، چاہے وہ درختوں کو، چاہے وہ آسمان کو، زمین کو، دنیا کی کسی نہ کائنات کی کسی نہ کسی چیز کو دیکھو تعریف کرتا رہتا ہے، ایک ایک لازم ایک ایک سیکنڈ میں کرتا رہتا ہے۔ پوری دنیا میں تعریفیں چلتی رہتی، سچی کی جھوٹی کی وہ سب نہ کو، لیکن تعریفیں چل رہی۔ تو اللہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ آپ انسان کی کرو، آپ جانوروں کی کرو، آپ پھولوں کی کرو، آپ پھلوں کی کرو، آپ تیرنے والوں کی کرو، اڑنے والوں کی کرو، جھپٹنے والوں کی کرو، مارنے والوں کی کرو، چیر پھاڑ کر کھانے والوں کی کرو، ڈسنے والوں کی کرو، آئی باسن میں کاٹنے والوں کی کرو، ڈنک مارنے والوں کی کرو، جس کی بھی آپ تعریفیں کرو، پرندوں کی، پھولوں کی، چیزوں کی، کس کی بھی آپ تعریفیں کرو، سب تعریفیں کسے جاری؟ اللہ کو جاری۔ کیوں؟ سب چیزوں کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو کوئی دوسرا 24 گھنٹے جس کی تعریف ہو رہی ہو، مجھے بولو نام، ایک بولو بس، زیادہ بولو نا، ایک بولا لو نام،
جس کی 24 گھنٹے تعریف ہوتی ہو؟ کوئی ہے؟ سوچو، دیکھو آتا ہے کون تمہیں؟ آپ کی زندگیاں ختم ہو جاتی، قسم خدا کی. کیا؟ اب پوری دنیا پھر کر آپ کی زندگیاں ختم ہو جاتی، لیکن آپ ایک چیز کا نام نہیں بتا سکتے جس کی 24 گھنٹے تعریف ہو رہی ہو. تو سب تعریفیں کسے ہو رہی؟ پہلا کسے؟ اللہ کو. دوسرا، سب تعریفیں اللہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہیں. نہیں کیوں؟ اذان میں ہم ایک جملہ سنتے، اشہد ان محمد الرسول اللہ. سنتی کہ نہیں؟ ارے سنتی کہ نہیں بھی؟ تو اذان 24 گھنٹے ہو رہی ہے، ہمارے نبی کی تعریف بھی ہو رہی ہے، لیکن اللہ کا مقام ہے، ہمارے نبی کا مقام ہے. اللہ ہیں، ہمارے نبی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں. آئی بات سب میں؟ اللہ کے بندے ہیں. میرے نبی خود زبان سے کہا کرتے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسول. انا محمد عبدہ ورسول. ہمارے نبی کہا کرتے تھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میرا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں محمد ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. تو ہمارے نبی کی تعریف، دنیا میں کتنے سارے لوگ نمازیں پڑھ رہی نہیں؟ کعبۃ اللہ میں، مدینۃ المنورہ میں، مسجدوں میں، گھروں میں، جنگلوں میں، دکانوں میں، ریلوے اسٹیشنوں میں، ٹرینوں میں، فلائٹوں میں. فلائٹ میں بھی نماز ہو رہی ہے بھائی. دریاؤں کی گہرائیوں میں بھی لوگ نمازیں پڑھتی، وقت ہو گیا تو جنگلوں میں پڑھتی. ہمارے حضرت جی دیکھ گیا بھائی کہ دریا کے سفر میں تھے، شپ میں بورڈ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھے حضرت جماعت کے ساتھ. اللہ ایسے بزرگوں کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، جو نماز کے فریضے کو پانی کی اونچائیوں میں بھی نہیں، پانی کی گہرائیوں میں بھی. تقی عثمانی صاحب، شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب کو ہم دیکھے کہ حضرت نماز پڑھ رہے تھے پانی میں اندر. وہ جو آئینہ کا آتا نہیں، شپ، آئینے کی شپ، حضرت اس میں نماز پڑھ رہے تھے. بہت سارے اللہ والوں کو ہم دیکھیں گے. آئی بات سب میں؟ تو نمازوں میں درود پڑھتی ہمیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پورے درودوں میں سب سے افضل درود یہ ہے، اسی لیے اللہ سب سے افضل عبادت میں افضل درود رکھا ہے. آئی بات سب میں؟ یہ درود ہمیں کتنی مرتبہ پڑھتی ہیں؟ 5 نمازوں میں، پھر سنتوں میں، پھر نفلوں میں، پھر اشراق میں، پھر چاشت میں، پھر اوابین میں، صلاۃ التوبہ میں، تہجد میں، تراویح میں. کتنے انسان پڑھ رہی ہیں؟ تو نبی کی تعریف ہو رہی ہے کہ نہیں؟ کتنے لوگ صبح و شام لاکھ مرتبہ، ہزار مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھ کر بھیج رہی. روزانہ 70,000 فرشتے صبح میں، 70,000 فرشتے شام میں میرے نبی کے روضہ اقدس پر حاضری دے کر کیا کرتے ہیں؟ سلام پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں. آئی بات سب میں؟ تو اللہ کے بعد سب سے زیادہ تعریف کس کی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان 2 کے علاوہ آپ نام بتاؤ. ہر آدمی چاہتا ہے جو کائنات میں سب سے زیادہ فیمس ہو، ہمیں اسے دیکھ کر انسپائر ہونا، ہمیں ان کے پیچھے چلنا، ہمیں ان کی باتوں پر عمل کرنا. کہیں کہ تو ان کو جو تعریفیں ملی ہیں، آئی بات میں، وہ ویسی تعریفیں ہم نہ بھی ملنا. کوئی انسان کی خواہش، کوئی کسی کرکٹر کو دیکھتا ہے، کوئی کسی ایکٹر کو دیکھتا ہے، کوئی کسی سٹار کو دیکھتا ہے، کوئی کسی پلیئر کو دیکھتا ہے، آئی بات، کوئی کسی بزنس مین کو دیکھتا ہے، کوئی کسی ایجوکیشن والے کو دیکھتا ہے. ہر ایک آدمی اپنے فیلڈ میں اپنے ایک بڑے کو دیکھتا ہے اسے انسپائر ہونے کے لیے. نہیں تو مجھے تعجب ہوتا ہے کہ پوری کائنات میں اللہ کی تعریف سب سے زیادہ ہے. پوری کائنات میں اللہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سب سے زیادہ ہے. تو پھر ان کی باتوں کو کیوں اپنی زندگی میں نہیں لاتے؟ جن کی باتوں کو لانے کی وجہ سے، آئی بات سر میں، جن کی باتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے، اللہ کے احکام، نبی کے سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ دنیا میں بھی مقام دیتا، اللہ قبر میں بھی مقام دیتا، اللہ حشر میں بھی مقام دیتا، اللہ جنت الفردوس میں بھی مقام دیتا. کیوں؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، میرے اللہ بات میں سب سے سچے ہیں.
میرا اللہ بول رہی کہ میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو، میں جن باتوں کو کرو بولا ان کاموں کو کرو، جن باتوں سے روک دیا ان کاموں سے رک جاؤ۔ میرے نبی بھی جن باتوں کو کرو بول رہی ان کاموں کو کرو، جن کاموں سے روک رہی ان کاموں سے رک جاؤ۔ تو میرے نبی بھی بول رہی تو میرے نبی کی باتوں پر آ جاؤ۔ تو جن کی تعریفیں ہو رہی نہیں، ہمیں ان کی باتوں پر چلے تو ہماری تعریفیں نہیں ہوتی۔ ہاں، صرف میں مثالیں دے رہا ہوں یا بول رہا ہوں کہ مثالیں بھی دوں۔ حضرت آسیہ کا نام، اس زمانے کی عورت حضرت آسیہ، ہاں، فرعون کے زمانے کی عورت نہیں۔ قرآن میں کیا پرائم منسٹر آف انڈیا یا پرائم منسٹر آف امریکہ یا پرائم منسٹر آف سعودی عرب، ان کے حساب سے ان کی ایک پرسنل کتاب ہے، جن سے انہوں پیار کرتے، ان کے نامہ لکھ کو رکھ لیے، ان میں سے ہمارا بھی نام آ گیا، آئی بات سمجھ میں، اور وہ نام کو انہوں پورے میڈیا کے سامنے رکھے۔ میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں، انہیں مجھے بڑے پسند ہے، میں ان کو ضرور گھر دیتا ہوں، میں ان کو ضرور پراپرٹیاں دیتا ہوں۔ تو پورے لوگ تعجب کرتی نہیں، ہمارا بھی نام آ جانا تھا کو۔ ارے کرتی کہ نہیں بھائی، دنیا کے حساب سے مثال دے رہا ہوں سو، لیکن قرآن، پوری تورات، پوری زبور، پوری انجیل، پورے صحف قرآن میں ہی۔ اللہ پورے تورات میں کیا بولے کہ وہ سب کہاں ہے، پوری زبور میں کیا بولے کہ وہ سب کہاں ہے، پوری انجیل میں کیا بولے کہ وہ سب کہاں ہے، پورے صحف میں کیا بولے وہ سب قرآن میں۔ پورا قرآن کس میں ہے؟ سورہ فاتحہ میں ہے۔ کس میں ہے؟ سورہ فاتحہ کا پورا کس میں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اتنی زبردست کتاب قرآن جسے اللہ میرے نبی کے سینے میں اتارا، اس قرآن میں ہمارا نام آ جانا کوئی معمولی بات ہے؟ ہاں، جن کو پوری دنیا پڑھتی ہو، بچہ بھی پڑھتا ہو، عورت بھی پڑھتی ہو، مرد بھی پڑھتے ہو، بوڑھے بھی پڑھتے ہو، نبی بھی پڑھتے ہو، صحابہ بھی پڑھتے ہو، ولی بھی پڑھتے ہو، نیک بھی پڑھتے ہو، برے بھی پڑھتے ہو، معمولی بات ہو؟ قرآن اللہ سے نکلی ہوئی باتیں، نبی کے زمان سے پڑھی ہوئی قرآن، صحابہ کی لکھی ہوئی کتاب، اس میں نام آ جانا کوئی معمولی بات ہے؟ لیکن آیا نام کس کا؟ حضرت آسیہ کا آیا کہ نہیں؟ حضرت آسیہ کا نام آیا کہ نہیں بھائی؟ فرعون کی بیوی کیا کرنے لگی؟ دعا۔ حضرت آسیہ کی دعا ہی نہیں؟ تو اللہ کے لیے پیار کرے، اللہ سے پیار کرے، اللہ کے لیے پیار کرے، حضرت موسیٰ سے اللہ کے لیے ایمان لائے، اللہ کے لیے جیے، تو ان کے مرنے کے بعد بھی اللہ کیا کرے؟ ان کے نام کو قرآن میں ایک پارٹ بنا کو چھوڑ دلے، ان کی دعا کو، اور بولے اللہ ایسی دعا تمہیں بھی مانگو۔ اس زمانے کی عورت نہیں انہوں، اس زمانے کی انہوں، لیکن اللہ کو زمانہ کوئی بھی ہو، اللہ کو اس کے نیک بندے پسند۔ حضرت مریم پورا کا پورا قصہ ہے، حضرت مریم پورا کا پورا قصہ، کسی بھی عورت کا نام اللہ نہیں لیا، لیکن حضرت مریم کا نام اللہ قرآن میں لیا۔ کیوں؟ انہوں اللہ کے لیے چاہیے، اللہ کے لیے مر گئے۔ آئی بس حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پورے انبیاء کا تذکرہ، اس کے بعد ہمارے نبی کا تذکرہ، ہمارے نبی کی بیویوں کا تذکرہ، ہمارے نبی کی بیٹیوں کا تذکرہ، صحابہ کا تذکرہ، نیک لوگوں کا تذکرہ۔ کتنے خوش نصیب بھائی جن کو اللہ اپنے قرآن میں یاد کر رہا ہے، جن کو اللہ قرآن کا حصہ بنا دیا۔ ہاں، کیوں بنایا اللہ ان کو؟ انہیں اللہ کے لیے جیتے تھے، اللہ کے لیے مرتے تھے۔ اس لیے کیا بولنے کا مطلب ہے کہ جیو اللہ کے لیے، مرو اللہ کے لیے، جیو اللہ کے لیے، مرو اللہ کے لیے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو اچانک خوش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پورے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ایک آدمی عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا کہ حضرت میں ایک دوسرے آدمی کو قرض دینا ہے 700 دینار، کہتے 700 دینار میں قرض دینا ہے۔ تو حضرت کیا کرے؟ 7000 لکھ کر پیپر میں لپٹ کو حضرت بولے جاؤ میرا خزانچی جو خزانے کا ذمہ دار ہوتا نا اسے جاگ دیو، بولے دیا ہوتا۔ حضرت بہت بڑے مالدار تھے، بہت بڑے تاجر تھے حضرت، اور بہت بڑے اللہ کے نیک بندے بھی تھے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ان کی پوری زندگی بولتا ہوں انشاءاللہ کہ حضرت کی زندگی کیسا، پہلے کیسے تھے، بعد میں کتنے بڑے لاکھوں کروڑوں ان کی سبق میں بیٹھا کرتے تھے۔ تو حضرت 7000 لکھے، آئی بات سب میں
تو انہیں گیا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بھیجے ہی ان کے خزانے میں سے 700 دینا کہتے یہ پیپر دیے ہی. انہیں کھول کر دیکھا تو اس میں 7,000 لکھ کر ہی آئی بات سن. انہیں پوچھا کتنے ہونا؟ 700. اس میں 7,000 لکھ کر ہی نا؟ نہیں مجھے 700 کی ضرورت ہو ایک لحاظہ میں جا کر پوچھ کر آیا تو آئی بات سن. گئے انہوں بادشاہ تمہیں دیکھے تو 7,000 لکھے ہی, انہیں دیکھے تو 700 بول رہا ہے, آپ غلطی سے لکھ دیے. تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے ارے اللہ کے بندے میں جو لکھ کر دیا تھا وہ دے دینا تھا تمہیں. جاؤ 14,000 دیا لو. جاؤ کہتا 14,000 دیا لو. جو کہتا پوچھا سنے 700 دے رہی کہتا 14,000 دیا لو جو پہلے بعد میں آؤ. اب بادشاہ کا حکم ہے, بڑوں کا حکم ہے. گیا انہیں کیا کرے 14,000 دیتے انہیں خوش ہو گیا. اسے امید سے زیادہ مل گا نا, انہیں امید رکھا تھا کہتے کہ 700 کی, اب اسے مل گیا سو کہتا خوش ہو کو دعائیں دیتا ہوا چلا گیا. آئی بات سب میں پھر انہیں آیا آ کر پوچھنا ہے کیا بادشاہ پیسے ہیں تو ایسا بھی کیا خرچ کرنا. تو بادشاہ کہنے لگے کہ بھائی میرے نبی کی حدیث ہے کسی کو اچانک خوش کرو, اگر انہیں خوش ہو جائے تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. انہیں 700 پوچھا, میں 7,000 لکھا تھا, تو تمہیں 7,000 دیے رہتے تو انہیں خوش ہو گیا رہتا. لیکن اب اسے معلوم ہو گیا 7,000 لکھو ہے, اس لیے اب کیا کر ڈالو, انہیں 7,000 کا سوچا رہتا, تمہیں کیا کر ڈالو اب 14,000 دیا لو. انہیں خوش ہوگا نہیں. بس اسی طرح ماں باپ کو خوش کرو. اچانک ماں باپ کیا تو پوچھے بیٹا یہ چیز پسند, بیٹا نہ ہو تو میں لے لا دینے میرے ہاتھ سے, بولا چل جاؤ. انہیں امید ہٹا لیتی. اچانک وہ چیز لے لایا ان کے سامنے رکھ ڈالو, دیکھو خوش ہوا تھی. اچانک بیوی بولی جی آج گوشت کھانے کا من ہے, نہیں ہوتا بھائی میرے ہاتھ سے, آج نہ کو چھوڑو پھر کبھی دیکھیں گے. بول ڈالے پاپا امید چھوڑ ڈالی. پھر اچانک لے جاؤ کو گوشت سامنے رکھ ڈالو, دیکھو خوش رہتی. گوشت ہمیں کھانے میں نہیں بھائی, کپڑے میں گفٹا میں کوئی بھی چیز, بچے کوئی کھلونا پوچھے نہیں ہوتا بیٹا دینے, نہیں میرے ہاتھ سے ہوتا نہیں. آئے بس پھر کبھی دیکھیں گے. اچانک وہ لے جاؤ وہ چیز سامنے رکھو, دیکھو خوش رہتی بچے. تو ایسا اچانک خوش کرو. میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ خوش ہونے کی وجہ سے اللہ کیا کرتا ہے, پورے گناہ معاف کرتا ہے. کیا کرتا ہے پورے. ایسا اگر ہر مسلمان سوچ لیا میں میرے اللہ کے ہر بندے کو اچانک خوش کرنا, آئی بات سب میں انہیں سستا فطرہ 60 روپے دیتی سکا ہے. 60 روپے فطرہ, 4 آدمیوں کا فطرہ بھائی 60 120 60 کو نہیں گیہوں کے حساب سے بھائی زیادہ سے زیادہ 70 روپے آتا ہے. نہیں 60 120 120 240, تو 4 آدمیوں کا فطرہ کہتا 240. 1 کلو گوشت کہتا 180 200 250 300 500 ہے گوشت کے حساب سے. کوسا گوشت ہونا وہ اس کی قیمت ہے. تو گوشت بھی پورا نہیں لے سکتے بھائی تمہارے فطروں سے, عید کیا چلیں گی پاپ. کھجور کی قیمت دیو, ہر ایک آدمی 60 روپے دینے میں بڑھ جائے, بس بھائی 60 روپے دیا لے بس فطرہ کہتا 60 روپے. نہیں بھائی 200 روپے دیو, ایک آدمی کا فطرہ 200 روپے. غریب کو ہے بھائی, وہ جس کے پاس کچھ بھی حیثیت نہیں رہتی انہیں بھی دینا چاہتا ہے, انہیں دے سکتا 60 روپے. لیکن جن کے پاس ہے انہیں کیا کرو زیادہ زیادہ دیو, اس لیے کہ پیسے زیادہ جڑے تو ایک گھر میں آرام سے عید ہو سکتی ہے. تو میں پیسے بھی دے سکتی, راشن بھی دے سکتی, ایک کو دے سکتی, الگ الگ دے سکتی, کیسا بھی کر سکتی, لیکن ایک آدمی کو دیو زیادہ نفع ہو جائے. آئی بات سن میں 100-150 روپے دینے سے کیا ہوتا بھائی آج. وہ پہلے ہوتا تھا 10 روپے 20 روپے میں چیزاں پورے ہو جاتے تھے, باقی کے 80 روپے میں رکھ لیتے تھے. اب ویسا نہیں. اب چاول لینا کا تو بھی بڑی مصیبت ہے, تیل لینا کا تو بھی بڑی مصیبت ہے, ہر چیز بھی 100 کے برابر ہے قیمت. آئی بات سب میں. اس لیے اچانک خوش کرو فطرہ دے کر, اچانک خوش کرو زکوٰۃ کا مال دے کر کہ مال نہیں سکا زکوٰۃ دے رہوں کو بول کرے کہ زکوٰۃ دیا لو, اچانک فطرہ دیا لو, اچانک کپڑے دیا لو, اچانک لے جا راشن دیا لو, اچانک بولوش نہ کون کو, اچانک لے جا کیا تو کھانے کی چیزیں دیا لو, اچانک بچے کپڑے دلا لو, اچانک بیوی کو کچھ تحفہ گفٹ دلا. بھائی کماری سب بچوں کے لیے اپنے لیے بھائی خرچ کریں تو پھر وہ پیسے رکھ لے کیا کرتے ہیں. ہمیں اتنے سال محنت پڑے, بچے فائدہ اٹھاتے, بچے بھی نہیں اٹھاتے. میں بول ڈالے نہیں تمہیں بچوں کے لیے محنت پڑے, انہوں کیا کر دیا با ان کے بچوں یہ محنت ہم پڑھ لے جاتے رہتے سو دنیا کا نظام چل رہے تک. کس کی بھی ضرورت ہے ہم پوری نہیں ہوتی, تمہیں پاگلا ہو جاتا سو.
میں میرے بچوں کا اثر اٹھا کر اچھا رکھ ڈالا، انہوں خوب کما لینا، اب انہیں آرام سے بیٹھ کو کھانا ہو تو انہوں کھاتے نہیں، اب انہوں محنت پڑتی کس کے لیے؟ ان کے بچوں کے لیے، اب انہوں محنت پڑتی ان کے بچے، یہ نظام ایسا چلتا رہتا ہے، آخر کو ختم ہوتا نہیں ہے، قیامت آ جاتی۔ کما رہی نہیں، آرام سے کھاؤ بیٹھو پھرو، بیوی بچہ کے ساتھ پھرو جاؤ، کھاؤ پیو مزے کرو، شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے۔ بھائی حضرت بول رہا ہے کھاؤ پیو مزے کرو اس لیے مزے کریں، نہیں، شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے پردے کا خیال کرتے، بیوی کا، بچوں کے اخلاقی مار بھی نہیں پڑنا، جائز سفر رہنا، ناجائز سفر نہیں رہنا، خوب اچھا پھرانے بلا لگ جانا، اچھے اچھے کھانے کھانا، بہترین کپڑے، بہترین غذائیں، آئی بات میں پیسے پیسے، کنجوسی کنجوسی کنجوسی، اللہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگاتا۔ اسی لیے حدیث میں ہے دل کھول کر خرچ کر رہا ہے لیکن گنہگار ہے، شیطان اسے ڈرتا کہتا ہے۔ دل کھول کو خرچ کر رہا ہے لیکن کیا ہے؟ گنہگار ہے، شیطان اسے ڈرتا کہتا ہے۔ کئی کو کہاں اس کی سخاوت ہے، اسے جنت لے چلی جاتی کی ہو، کئی کو تو سخاوت اللہ کی صفت، بھائی سخاوت ہے اللہ کی صفت ہے، دل کھول کر خرچ کرنا نبی کی عادت ہے، آئی وہ اصل میں اچھی عادت نہیں۔ وہ کنجوس بخیل عبادت گزار ہے، شیطان اسے ڈرتا نہیں کہتا ہے۔ کنجوس ہے لیکن عبادت گزار ہے لیکن شیطان اسے ڈرتا نہیں۔ شیطان بولتا کہ تیری کنجوسا کی تجھے جانا میں لے جاتی، میں کہ تجھے چکے محنت پڑھنا ہوگا، آ رہی ہے بات سنو۔ اس لیے دل کھول کر خرچ، دل کھول کر خرچ کا کیا مطلب؟ جیب میں ہاتھ ڈالے، نکالے، رکھ ڈالے، آتے رہے، گھر میں جا پھر نوٹا اٹھا گرنا نہیں، کوسی نوٹ دیا لے کہ میں کو، یہ دل کھول کر خرچ نہیں کرے۔ تمہیں بیروا کھولے یا ہاتھ ڈالے پرس میں، نکالے ایک نوٹ لے جا دیا لے، کوسی دے رو، یہ دیکھ 500 روپے یہ کئی کچھ ہے، یہ دل کھول کر نہیں ہے، دل کمزور کر کو 500 روپے دیا لینا کو افسوس آ جاتا اسے گھر میں۔ تو دل کھول کر خرچ کرنے کا کیا مطلب؟ اس پر ایک قصہ بول کر اپنی بات کو ختم کر ڈالتا ہوں کہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کچھ محنت کر کو 4 روٹیاں، کتنے 4 روٹیاں پکنے کے برابر کچھ پیسے لے کر آئے۔ تو حضرت فاطمہ روٹی یہ کر کیا کری، آٹا گوندھ کر کیا کری، روٹی بنائی، کھانے بیٹھی ہوئی تھی۔ مسکین آ گیا، غریب آ گیا، اللہ کے نام سے کچھ دے دو، اللہ تم نہ بھلا کرے۔ تو حضرت فاطمہ حضرت علی کو دیکھے رضی اللہ تعالی، حضرت علی کہنے لگے دیا لو جو، پوری کی پوری روٹیاں دیا لے۔ بھائی روزے میں الگ تھے سو، کس میں تھے سو؟ روزے میں الگ تھے سو، پانی پی کر کیا کر لیے، افطاری ہو گئی، دوسرے دن پھر محنت پڑے۔ آئی بس کیا پیٹ بھر کر کھانے کا مزہ ہے، میں بولتا ہوں ہے، لیکن کسی غریب کو، کسی بھوکے کو پیٹ بھر کر کھلانے کا جو مزہ ہے وہ کنا لگا کنا، وہ پھر موت تک جاتا نہیں۔ کسی بھوکے کو پیٹ بھر کو کھانا کھلاؤ، جب انہیں انکھیا میں پانی نکال لے کو، بوڑھی عورتیں کتنی دیکھ تو میں کہ جب ہمیں گھرا میں بلا کو ان کو بٹھا کو کھانا ڈالتے رہتا، انکھیا میں پانی جاتا رہتا، کتنا آرام سے سکون سے کھاتی دیکھنا بوڑھی عورتیں۔ اللہ سب کا خیال رکھے۔ تو یتیم آ گیا، اللہ کے نام سے کچھ دے دو بیٹی، دوسرے دن بھی روٹیاں بنے تھے، وہ بھی کیا ہوئی، چلی گئی۔ تیسرے دن بھی روٹیاں بنی، اللہ کے نام سے کچھ دے دو بیٹی، وہ روٹیاں بھی چلی گئی۔ بچے بھی بھوکے 3 دن سے، ابا بھی بھوکے، امی بھی بھوکے، بھوک کی وجہ سے روزہ الگ تھے، منت مانگ لیے تھے۔ حضرت حسن یا حسین رضی اللہ عنہ بیمار تھے تو منت مانگ لیے تھے اگر ان کی بیماری اچھی ہو گئی تو کیا کروں گی، میں روزے رکھوں گی۔ تو وہ روزے رکھنے کا تھا، اس لیے 3 دن کے روزے تھے، لیکن افطاری میں کچھ نہیں۔ 3 دن اسی طرح حالت گزری۔ چوتھے دن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو اٹھنے کی بھی حالت نہیں تھی حضرت فاطمہ کی۔ تو اس وقت قرآن کی آیتیں اتری، وَيُحِبُّونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ لوگ اللہ کی محبت کے لیے یتیم کو، غریب کو، قیدی کو کیا کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ کے لیے کھلاتے ہیں،
اللہ ان کی تعریف کرے حضرت فاطمہ کی، معنی الگ ہے، مطلب سمجھانے کے لیے بولا کہ اللہ کے لیے غریب سے پیار کرے تو روٹیاں دے دی، اللہ کے لیے یتیم سے پیار کرے، اللہ کے لیے کیا کرے قیدی سے پیار کرے تو اپنی روٹیاں کیا کرے دے دیے، لیکن خود بھوکے تھے۔ تو یہ ہمارے نبی کے گھرانہ، دل کھول کر خرچ کرنا، یہ ہمارے نبی کی رگ رگ میں تھا، ہمارے نبی کے بچوں کے رگ رگ میں تھا۔ اس لیے ہمارے نبی بولے کہ الصدقۃ تدفع البلاء، صدقہ بلا کو کیا کرتا ہے دور کر دیتا ہے۔ الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ صدقہ 70 بلاؤں سے روکتا ہے، سب سے بڑی بلا بغیر موت کے مر جانا، اس بلا سے بھی صدقہ بچا لیتا ہے۔ اس لیے صدقہ ایک کھجور کا ٹکڑا ہو، 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، دیکھے بغیر دے ڈالو، دیکھے بغیر دے ڈالو۔ اس لیے کہ جو صدقہ غریب کے ہاتھ میں جاتا نہیں، وہ پہلے اللہ کے پاس جاتا سو، پھر ہمارے پاس آتا سو، پھر غریب کے ہاتھ میں جاتا سو۔ آئی بات سن میں، اس لیے اللہ کے ہاتھ میں جا رہا ہے تو سوچو جو اللہ کے ہاتھ میں جا رہا قرض وہ ہمنا پھر آتا ہے۔ جو اللہ کو قرض دیتی نہیں، اللہ ان کو پھر زبردست دیتا بھائی۔ آئی بات سن میں، اس لیے اللہ کے بندوں کو اللہ کے لیے خوش کرو۔ رمضان کا مہینہ ہے، خوب دل کھول کر خرچ کرو، خوب پیسے لوگوں کو دیا کرو، جتنا آپ کما رہی وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی خرچ کرو، گھر کے لیے بھی اچھی اچھی چیزیں لا کر دیو، اچھے اچھے کھانے کھاؤ، گلی میں محلے میں کوئی بھی بھوکے ہیں ان کی خیال کرو، ان کا فکر کرو، اپنی اپنی طاقت کے برابر پیسے خرچ کرتے رہو۔ سب کو دنیا والوں کو اللہ کے بندے ہیں، نبی کے امتی ہیں سمجھ کر پیار کرو، اپنا مسلک، اپنا مذہب، اپنا عمل اپنے پاس رکھو، لیکن ہر ایک سے پیار سے بات کرو۔ آئی بات سمجھ میں، اپنا مسئلہ کبھی بھی نہیں چھوڑنا، اپنا مذہب کبھی بھی نہیں چھوڑنا، اپنا طریقہ کبھی بھی نہیں چھوڑنا، اسے دل سے پیار کرنا، اسے اپنا اوڑھنا بچھانا بچانا۔ آئی بات سمجھ میں، لیکن ہر ایک سے پیار کرنا، انہیں دوسرا مسلک والا ہے، انہیں دوسرے مذہب والا ہے، انہیں مسلم ہے، انہیں کافر ہے، انہیں مشرک ہے، یہ سب نہ کو، یہ سب انسان ہی مسلمان ہی، انہیں اللہ کے بندے ہیں، نبی کے امتی ہیں، اس لیے ہر ایک سے پیار کرو۔ انشاءاللہ قسم خدا کی اللہ دلوں کو ایسا جوڑ دیتا ہے کہ پھر ہمارے دل کوئی توڑ نہیں سکتا، کوئی باطل طاقتیں مسلمانوں کے دلوں کو توڑ نہیں سکتی۔ اس لیے کہ 2 مسلمانوں کے دلوں کو جوڑنے کے لیے اللہ ایک چیز اتارے، وہ چیز کیا تھی؟ محبت۔ کیا تھی وہ؟ محبت۔ اور یہ محبت ایک دوسرے میں اللہ کے لیے آ گئی، خدا کی قسم موت تک الگ نہیں ہو سکتا۔ ارے بس تو اللہ ہم سب کو آخری سانس تک سچی محبت، پکی محبت، خالص اللہ کے لیے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا، یہاں سے